والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یعنی ایک انسان کو سجدہ کریں۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ان میں ابلیس بھی موجود تھا جو اپنی عبادات کی وجہ سے اور ہزاروں سال کی عبادات کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درجے پر اس کو کر دیا تھا۔ تو اتنے ہزار سال کی عبادت اور اتنا بڑا رتبہ ملنے کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ عابد بھی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں سال سے عبادت بھی کر رہا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے اندر 3 خصوصیات تو تھیں، لیکن ایک چوتھی خصوصیت بھی ہونی چاہیے تھی، وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ تو وہ 3 خصوصیات یہ تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، جانتا بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، اور عارف بھی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی تھی اس کو۔ صرف ایک کمی تھی اس کے اندر کہ وہ عاشق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اگر محبت کر رہا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دیتا۔ تو یہ جو اس نے نافرمانی کی، یہ اس نے کس وجہ سے کی؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو ہم تو شیطان کو الزام دے دیتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، اپنے اوپر سے الزام کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن شیطان کس کو الزام دیتا؟ شیطان کے اوپر تو کوئی شیطان نہیں تھا، وہ تو خود ہی شیطان تھا، وہ کس کو الزام دیتا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہمیں نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہم نے چند ہفتوں پہلے اس پر بات کی تھی کہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنِ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو یہ ظاہری گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، ہم نے کسی کی اللہ نہ کرے غیبت کر دی، کسی نے چوری کر لی، کسی نے دھوکہ دے دیا کسی کو، تو یہ ایسے گناہ ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے گناہوں کا بھی ذکر کیا اور ان کے چھوڑنے کا حکم فرمایا جو باطن میں ہوتے ہیں، جو اندر انسان کے دل میں جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر حسد کرنا کسی سے، یا کسی سے کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یا تکبر، دل کے اندر تکبر ہونا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں تو نہیں ہیں، نظر تو نہیں آ رہی، لیکن یہ بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ وہ گناہ ہیں جو نظر تو نہیں آتے، لیکن ان کی وجہ سے آدمی ایسے گناہ کرتا ہے جو نظر آتے ہیں۔ مثلا اگر کسی سے کینہ ہے یا حسد ہے تو انسان غیبت کر سکتا ہے، کسی سے نفرت ہے اس کی وجہ سے غیبت کر سکتا ہے، تکبر ہے اس کی وجہ سے غیبت کر سکتا ہے، کسی کو مال کی ایسی محبت ہے جو جائز سے آگے بڑھ گئی، ناجائز مال کی محبت آ گئی، تو اس کی وجہ سے آدمی دوسروں کو دھوکہ دے گا، حرام مال کمائے گا اور حرام مال کے لیے محنت کرے گا، چوری کرے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مثلا مال کی محبت ہو گئی تو اس کی وجہ سے، اور ایسی محبت ہو گئی جو جائز نہیں تھی، تو پھر ظاہری گناہ بھی اس سے سرزد ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منع فرما دیا۔ اب جو اصل بات یہاں پر ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ شیطان کا بھی کوئی باطنی گناہ تھا، اس کے اندر بھی کوئی ایسی خصلت موجود تھی جو جائز نہیں تھی، اور وہ سامنے آ گئی اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم آ گیا جو اس کو پسند نہیں آیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں،
میں تو افضل ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو کون سے باطنی گناہ تھے جو سامنے آ گئے، کون سی وہ خصلت تھی جو سامنے آ گئی؟ حسد. اس کو انسان سے حسد ہو گیا تھا. اب بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے نکالا گیا. ایک علماء فرماتے ہیں ایک گناہ یہ تھا، ایک خصلت یہ تھی اس کی، اور دوسرا تکبر تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑا سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی. تو اس نے زندگی میں ایک نافرمانی کی تھی، اس سے پہلے اس کی کوئی نافرمانی نہیں تھی. زندگی میں ایک نافرمانی کی تھی کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا واستکبرا، یہ قرآن شریف میں آتا ہے. کیا کیا کہ اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تھی. اور اللہ مومنین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان کی کیا خاصیت بیان فرمائی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے. تو جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوگی وہ جب اذان سنیں گے تو وہ پھر سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روکیں گے نہیں، وہ مسجد میں حاضر ہو جائیں گے. شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، آج کا مسلمان روزانہ پتہ نہیں کتنے سجدے ہوتے ہیں نمازوں میں، ان سب کا انکار کرتا ہے. اپنے عمل سے، زبان سے تو نہیں کرتا لیکن اپنے عمل سے اس کا انکار کرتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس نے تو یہاں تو جتنے لوگ حاضر ہیں الحمدللہ وہ سب نمازی ہیں، لیکن یہ بات اور جگہ بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی پہنچائیں گے اس بات کو انشاءاللہ. تو آج کا مسلمان جو ہے وہ تو جتنے بھی سجدے ہیں اپنی زندگی میں تقریباً سب کا یہ انکار کر رہا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے دوسرے معاملات میں کوتاہیاں ہو جاتی ہوں اور ہوتی ہوں گی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کوتاہیوں کے لیے جو نسخہ بتایا ہے نا، وہ یہ کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. جب محبت ہو جاتی ہے تو ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. چاہے ہم دنیاوی کوئی محبت دیکھ لیں، اگر کسی کو مال کی محبت ہے تو اس کے لیے ناجائز کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم توڑنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تو پھر ہمارے لیے یہ چیزیں تو چھوٹی چھوٹی اہمیت اور چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی کہ ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں. یہ بالکل آسان کام ہو جائے گا. مشکل کام تو وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام نے کیے تھے رضی اللہ عنہم. ہم نے تو کوئی مشکل کام کبھی کیا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں کسی بھی آزمائش سے بچائے. لیکن مشکل کام تو ہماری زندگی میں آتے ہی نہیں. ہم تو صبح کو اٹھنا مشکل سمجھتے ہیں، بستر کو چھوڑنا مشکل سمجھتے ہیں، مسجد میں آنا مشکل سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنا مشکل سمجھتے ہیں، شلوار کو اوپر کرنا مشکل سمجھتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ ہمارے لیے مشکل ہو گئے. یہ آسان کیسے ہوں گے؟ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے گی، پھر ہمارے لیے کوئی بھی اہم نہیں رہے گا، صرف اللہ کا حکم اہم رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اہم رہے گا. ان کی سنت جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہو جائے گی، ان کا طریقہ، ان کی زندگی ہمارے لیے اہم ہو جائے گی، ان کے اخلاق، ان کی صفات ہمارے لیے اہم ہو جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے، میں کیسا ہوں، میرے اندر ان کی کون سی زندگی کی کون سی صفات آ گئی ہیں اور کون سی صفات نہیں آئی ہیں. تو ہمیں سب کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم عابد ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. دین کا بھی جتنا کم از کم ضروری علم ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بھی فکر کرنی چاہیے. اچھا، ایک بہت اہم بات یہ کہ وہ شیطان اللہ تعالیٰ کو کس حد تک پہچانتا ہے؟ اس حد تک پہچانتا ہے کہ وہ کہتا ہے واللہ شدید العقاب. قرآن شریف میں اس کا یہ قول مذکور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنا تعارف کراتے ہیں مختلف جگہ پر اسی انداز میں، واللہ شدید العقاب اپنا تعارف کراتے ہیں. لیکن شیطان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کیا؟ اور شیطان کہہ رہا ہے
اپنی نافرمانی کے باوجود اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ ایک دن تو آئے گا جب میں پکڑا جاؤں گا. انی اخاف اللہ، یہ قرآن شریف میں ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ اس کو پتہ ہے. یہ بات ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جب ہمارے دل میں یہ بات آ جائے گی، ایمان ہمارے پاس ہے، تو ہم پھر مسجد میں بھی حاضر ہوں گے، چاہے کتنی بھی سردی ہو. ہمارے لیے بستر کو چھوڑنا مشکل نہیں ہوگا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل نہیں ہوگا. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تو ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی. شیطان میں محبت کی کمی تھی، بس ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کم نہ ہو، اور یہ کہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کا استحضار آ جائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے یا اللہ، ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، ان کو قوت، صبر، استقامت عطا فرمائیے. مجاہدین کی مدد فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے، ان کا ملک آزاد کر دیجیے، ان کے گھر آباد کر دیجیے، ان کو نعم البدل عطا فرمائیے. یا اللہ، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.